ہمارے ملک میں ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ کی کا پھیلاؤ ہے یا مینٹل ہیلتھ کی پریولنس ہے وہ اتنی زیادہ کیوں ہے پاکستان میں. اینڈ ایک سب سے بڑا ریزن جو کہ بار بار ریسرچ میں بھی سامنے آیا ہے اور پالیسی لیول پہ بھی اس کی بات ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پریگننسی کے دوران عورت حمل سے ہوتی ہیں یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم اینزائٹی کا جو ایک ولنریبلٹی ہوتی ہے یا ایک ہوتا ہے کہ ہو سکتی ہے ان کو, تو اس کا اس وقت خیال نہیں رکھا جاتا ہے. اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. اکثر اوقات پریگننسی کے دوران جتنے بھی ڈاکٹر کے پاس وزٹس ہو رہے ہوتے ہیں ایک عورت کے, وہ جو جا رہی ہوتی ہیں ہر مہینے جا رہی ہوتی ہیں اپنے آبسٹیٹریشین کے پاس یا گائنیکولوجسٹ کے پاس, تو بہت کم وہ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کے ایموشنل یا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. ہیلو اور السلام علیکم. آپ کے ساتھ وی آر ہیئر. یہ ہمارا 62 ایپیسوڈ ہے, 62 والا 62 نمبر کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ہے آپ کے ساتھ. اینڈ وی آر ویری ویری ہیپی ٹو بی ود یو. پچھلے ہفتے ہم نے تھوڑی سی چھٹی لی تھی چونکہ ایک دن پہلے سنڈے کو ہمارا سائن ایپس جو ہے اس کی 5th برتھ ڈے تھی. ہم نے اپنے کچھ سپورٹرز کو, پیٹرنز کو, جنہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا پچھلے 5 سال میں ہمیں یہاں تک پہنچانے میں, ان کا بہت زیادہ ایک کنٹریبیوشن ہے, تو ان کے لیے ہم نے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا ایونٹ رکھا ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے بزی رہے. اس سے پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی ہمارے 61 ایپیسوڈ میں دیٹ جب عورت جو ہیں وہ حمل سے ہوتی ہیں یا پریگننٹ ہوتی ہیں تو کتنا ضروری ہے ان کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا. اینڈ اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ کس وجہ سے کہ اگر نہیں کرتے تو بچے پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے. ہمارے ملک میں ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ کی کا پھیلاؤ ہے یا مینٹل ہیلتھ کی پریولنس ہے وہ اتنی زیادہ کیوں ہے پاکستان میں. اینڈ ایک سب سے بڑا ریزن جو کہ بار بار ریسرچ میں بھی سامنے آیا ہے اور پالیسی لیول پہ بھی اس کی بات ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پریگننسی کے دوران عورت حمل سے ہوتی ہیں یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ پارٹم اینزائٹی کا جو ایک ولنریبلٹی ہوتی ہے یا ایک ہوتا ہے کہ ہو سکتی ہے ان کو, تو اس کا اس وقت خیال نہیں رکھا جاتا ہے. اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. اکثر اوقات پریگننسی کے دوران جتنے بھی ڈاکٹر کے پاس وزٹس ہو رہے ہوتے ہیں ایک عورت کے, وہ جو جا رہی ہوتی ہیں ہر مہینے جا رہی ہوتی ہیں اپنے آبسٹیٹریشین کے پاس یا گائنیکولوجسٹ کے پاس, تو بہت کم وہ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کے ایموشنل یا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. اور جو ہمارا پوسٹ پارٹم ڈپریشن جس کو کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ماں کو ڈپریشن کے خدشات ہیں, یا پوسٹ پارٹم اینزائٹی کہ اگین آفٹر دا چائلڈ از بورن, جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد جو اینزائٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس کا اگر ہم صحیح طریقے سے ڈیورنگ پریگننسی اینڈ آفٹر پریگننسی صحیح خیال نہیں رکھتے تو بہت زیادہ بچے پہ سنگین اثرات اس کے پڑتے ہیں, جو کہ ان کو ایٹ رسک کر دیتے ہیں کہ بعد میں جب وہ بچہ بڑا ہوگا یا اسکول جانے لگے گا یا ایون 2-3 سال کا ہوگا تو the child is at risk of brain کے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا ڈیورنگ پریگننسی اینڈ پوسٹ پریگننسی خیال رکھا جائے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا جو پھیلاؤ ہے پاکستان میں یا جو اشاعت ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ایشیا کے دوسرے کنٹریز سے کہیں زیادہ ہے پاکستان میں. کچھ سٹڈیز نے تو آلموسٹ 60% کا کہا ہے, کچھ نے 30% کا کہا ہے, یا بیسکلی جتنی بھی سٹڈیز ہوئی ہیں, جتنا بھی ریسرچ ہوئی ہے اس پہ, تو وہ 30% سے لے کے 60% تک بتاتے ہیں کہ عورتوں میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا اینزائٹی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسری یا تیسری عورت جو پریگننٹ ہے یا جس کے جس کے پاس بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھ پاتی جس طریقے سے ہیلدی مدر کین ٹیک کیئر آف دا چائلڈ, اور جینیٹکلی بھی انوائرمنٹلی بھی ہر طریقے سے وہ بچہ ایٹ رسک پھر ہو جاتا ہے. اگین بہت ضروری ہے کہ اس کو نظر میں رکھا جائے. ایک اور بہت اچھی اسٹڈی ابھی ہم بات کر رہے تھے میں اور ساتھ یہ ریکارڈنگ سے پہلے, اس نے بہت کلیئرلی شو کیا کہ اگر ہم پریگننسی کے دوران ماں کا خیال رکھتے ہیں, ماں کی ایموشنل ہیلتھ کا اور مینٹل ہیلتھ کا, اس کی برین کی ہیلتھ کا ہم خیال رکھتے ہیں,
تو رسک جو ہے وہ ڈپریشن کا یا انزائٹی کا صرف 10 سے 12% ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو وہ رسک جو ہے وہ ایک دم سے بڑھ کے 40 یا 50% ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی جمپ ہے, اور تو بہت سمپل سی بات ہے کہ ہمیں پالیسی لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ, انفرادی لیول پہ, پالیسی لیول پہ, اجتماعی لیول پہ ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پریگننسی کے دوران عورت کی برین یا مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. کس طرح کس سے رکھا جاتا ہے اس کی تفصیل ہم نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے, لیکن میں بہت کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے ہم نے بہت اپنے پہلے ایک سیشن میں بولا تھا کہ جو بھی انٹرونشن ہوتی ہے وہ بایو سائیکو سوشل, بایولوجیکلی, سائیکولوجیکلی اور سوشل لیولز پہ ہوتی ہے. تو اگین کہ اپنے حمل کے دوران عورت جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز تھوڑی بہت کر رہی ہیں, اپنی پسند کی چیزیں کر رہی ہیں, ہابیز میں انگیج کر رہی ہیں, انٹریکشنز ان کی اچھی ہیں, پازیٹیو ہے سب کے ساتھ. پھر سائیکولوجیکلی کہ ہم وہ تھیراپی, کسی اگر انزائٹی ہے یا ڈپریشن وغیرہ ہے تو وہ تھیراپی یا کاؤنسلر کے پاس جا رہی ہیں. کپل دونوں, ماں باپ دونوں, میاں بیوی دونوں کپلز تھیراپی کے پاس کے جا رہے ہیں تاکہ دونوں مل کے کیسے بچے کا خیال رکھیں. اور اگر بہت زیادہ شدت سے طبیعت خراب ہے, بہت سیویئر ڈپریشن ہے, بہت سیویئر انزائٹی ہے, تو اس میں دوا کا بھی رول ہے, جو کہ ضروری اس لیے ہے کہ دوا سے شاید بچے کو, آپ کے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو یا پھر جب پیدا ہو جاتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی یا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انٹریٹڈ, جس ڈپریشن اور انزائٹی کو ہم نے نہیں ٹریٹ کیا اس سے جو بچے کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ 1-2 منٹ میں زیادہ لے رہی ہوں آپ لوگوں کا, لیکن اور ہم نیکسٹ اپنے سیشن میں دوبارہ اس کے بارے میں بات کریں گے. بٹ پلیز اس پہ ضرور غور کیجئے, اپنے گھروں میں بھی بات کیجئے. آپ جب اگر سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے ماں یا باپ بننا ہے یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ ماں کی اور باپ کی مینٹل ہیلتھ یا ایموشنل ہیلتھ کا تندرست ہونا, بہتر ہونا بہت ضروری ہے. ابھی ہم ختم کرتے ہیں یہیں پہ بات کو. تب تک کے لیے آپ stay curious, keep asking questions and memento vivere, remember to live. خدا حافظ.